بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مسابقات میں شریک ہوں تو اس کے لیے آپ نے ان بچوں کی کیسی تیاری کروانی ہے۔ آپ کے ادارے میں 3 سے 4 کلاسیں ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے ان مسابقات کی جو تیاری شروع کروانی ہے وہ 3 پاروں سے شروع کرنی ہے۔ آپ ایک ٹائم مقرر کر لیں 1 مہینہ پہلے، جیسے سمجھے آج 11 تاریخ ہے، 11 جولائی ہے، تو آپ بچوں کو بلا کر ان بچوں کو سمجھائیں جو مسابقے میں شریک ہوں گے۔ 3 پاروں والے کو آپ نے اٹھانا ہے، 3-4 کلاسوں میں ان کی تعداد بن جائے گی، تقریباً 10 سے 12-15 بچوں کی تعداد بن جائے گی۔ ان کو بٹھا کر آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ آنے والی جو 11 تاریخ ہوگی، 11 اگست، 1 مہینے بعد آپ کا مسابقہ ہوگا۔ یہ آپ نے ان کا پہلے سے جو ہے ذہن تیار کر لینا ہے مسابقے کے لیے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ یہ جو مسابقے کے بچے ہوں گے ان کو آپ نے الگ سے جگہ دینی ہے، الگ سے جگہ دیں گے آپ ان کو، اور 2-2 کی جوڑی، جس طریقے سے عام طور پر منزل سناتے ہیں وہی ترتیب آپ نے بنا لینی ہے۔ 2-2 کی جوڑیاں لگا کر آپ نے ان تمام بچوں کو بٹھا لینا ہے، اور آپ نے ایک ڈیگ لگانا ہے، ساتھ میں مائک بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ بچے منزل اپنی دہراتے رہیں گے، جس طریقے سے عام طور پر منزل دہراتے ہیں، اور آپ ایک مائک ایک بچے کو دیں گے، جو وہ منزل پڑھ رہا ہوگا اس میں وہ منزل دہرائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور کاپی لیں گے۔ یہ پہلے 1-2 دن کا کام ہے کہ آپ نے کاپی لینی ہے اور ان بچوں کا آپ نے سننا ہے۔ سمجھے ایک بچے نے پارہ شروع کر لیا، خط سبی اللہ پارہ آپ نے اس بچے نے شروع کر لیا ہے، آپ نے پین اٹھا لیا ہے، وہ بچہ منزل پڑھ رہا ہوگا، جہاں تک پہنچا ہوگا وہیں سے آگے وہ مائک میں پڑھے گا، اور آپ اس کی غلطیاں لکھیں گے اپنے ساتھ۔ ہاں، یہ بچہ جو ہے ایسے ساکن جو حروف قلقلہ کے علاوہ ہیں ان میں یہ حرکت دے رہا ہے، یا یہ ہے کہ اس کے موٹے حروف ٹھیک نہیں ہیں، یا باریک حروف کو خوب باریک نہیں کر رہا ہے، یا یہ لڑکا بے جا غنہ کر رہا ہے، یا اس لڑکے کا اعتماد نہیں ہے، یا اس طریقے سے بچے جو ہے ہلتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ان تمام غلطیوں کو آپ نے کاغذ پہ نوٹ کر لینا ہے، اور ہر بچے کی غلطی آپ نے نوٹ کر لینی ہے، اور ان تمام غلطیوں پر پھر آپ نے کام کرنا ہے۔ اچھا، یہ بچہ ایک گروپ کو پڑھے گا۔ اس مائک میں پڑھوانے کا فائدہ اور مقصد ہمارا یہ ہے، کل کو چونکہ یہ بچہ جائے گا سٹیج پر، بڑا مجمع ہوگا، بہت سارے لوگ ہوں گے، تو اس کو ان تمام لوگوں کے سامنے پڑھنا ہوگا، تو یہی آج کے دن سے اس کا اعتماد ہم نے بحال کر لینا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے اپنے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ بچہ غلطی کرے اور آپ اس کو ڈانٹیں، غصہ کریں، جس کی وجہ سے جو اس کا کچھ اعتماد تھا وہ بھی خراب ہو جائے، بلکہ آپ نے اس کو اچھی جگہ پر بٹھانا ہے، صاف ستھرے کپڑے اس کو دینے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، اس کو شاباش دینا ہے اعتماد بڑھانے کے لیے، اور یہ ہے کہ اس کا حوصلہ بڑھانا ہے، ماشاءاللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، اور اس طریقے سے ایک بچہ پڑھے گا، پھر اگلا بچہ جو اس کی منزل چل رہی ہوگی اسی جگہ سے آپ بچوں کو مائک دیں گے اور وہ آگے اس سے پڑھے گا۔ ایک گروپ کو آپ نے دوسرے بچے سے پڑھوائے، تیسرے سے، چوتھے سے، اس طریقے سے یہ سرگرم چلتا رہے گا۔ چونکہ اب ایک بچہ سنا رہا ہے، وہ جو سن رہا ہے وہ تو فی الحال نہیں پڑھ رہا، جب وہ سرکل گھومے گا تو آپ نے ان بچوں سے بھی پڑھوانا ہے جو بچے فی الحال سن رہے تھے۔ تو اس طریقے سے روزانہ کی آپ نے ترتیب کر لینی ہے۔ جب 5 پارے مکمل ہو جائے، ہفتے کے دن سے آپ نے شروع کیا، منگل کو یہ پارے مکمل ہو جائیں گے، آپ نے جمعرات والے دن ان تمام بچوں کو بٹھا کر
تمام بچوں کو جمع کر کے جو ادارے کے بچے ہیں حفظ ناظرہ، اور ان تمام بچوں کے سامنے ان بچوں کا مسابقہ دلوانا ہے، جائزہ کروانا ہے۔ 2 اساتذہ کو آپ نے بٹھا لینا ہے، ہر استاد سوال کرے گا اپنا، اور بچہ اعتماد کے ساتھ اس کو آپ نے پہلے بتا دینا ہے کہ بیٹا آپ نے کپڑے سارے پہلے سے سیٹ کر لینے ہیں، اور مجمع کی طرف آپ نے دیکھنا ہے۔ اس طریقے سے کرسی میں بیٹھنے کا طریقہ، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کرسی ایسی ہوتی ہے کہ پیچھے کی طرف سے وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے، یعنی ٹیک لگانے کی اس کی جگہ نہیں ہوتی، بچہ اس طریقے سے بیٹھ جاتا ہے تو عجیب لگتا ہے۔ تو آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ بیٹا اپنے اوپر ہو کے کرسی کے ساتھ اعتماد سے اس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب ممتحن یا منصف سوال کر رہا ہو، آپ نے سوال کی طرف متوجہ ہونا ہے اور خوب غور سے اس کا سوال سننا ہے۔ جب آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یار یہ سوال فلاں پارے پر ہے، اب اس کے بعد آپ نے آرام سے بیٹھ کر 1-2 سیکنڈ رک کے اعوذ باللہ بسم اللہ سے سٹارٹ لینا ہے۔ اگر آپ کو سوال سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ دوبارہ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا، آپ اگر مہربانی فرما کر مجھے دوبارہ سوال پڑھ کے بتائیں تاکہ میں اس کو پڑھ سکوں۔ اس طریقے سے آپ نے ابتدا لینی ہے، اور پڑھنے کے انداز میں آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ ایک جگہ وقف کریں، مثال کے طور پر عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ اب بچے کیا کرتے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، کل یہ غلطی کرتے ہیں تو سامعین پر اس کا اثر نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر خوف ہوتا ہے، جھجک ہوتا ہے۔ شروع میں بچے غلطیاں کریں گے، لیکن آپ نے حوصلہ دینا ہے۔ کیا بتانا ہے آپ نے کہ آپ جس جگہ وقف کریں آرام سے رک کر پھر دوبارہ سانس لیں اور پھر اگلی آیت پڑھیں، مثال کے طور پر جیسے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس طریقے سے الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ تو یہ پڑھنے کا انداز آپ نے ان بچوں کو سمجھانا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 3-4 جمعرات یہ پڑھیں گے لوگوں کے سامنے، اور منزل جو دوہرا رہے اس میں بھی آپ نے یہ چیز ان کو بتانی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر بہت جلد اعتماد آئے گا، پڑھنے کا انداز آئے گا، اور لوگوں کے سامنے جو اس کا خوف ہے، جھجک ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے مسابقات کی تیاری کے حوالے سے۔ آخر میں یہ بات عرض کروں گا، یہ تھا 3 پاروں کا مسابقہ۔ اب اگلے منتھ آپ 5 پاروں کا مسابقہ کروائیں، آگے پھر آپ گلتان کے بچوں کو بھی شریک کر سکتے ہیں، 10 پاروں کا، 15 کا، 25 کا۔ اس طریقے سے مسابقات شروع ہونے سے پہلے آپ نے اپنے ادارے کا تمام قرآن کا کامل القرآن اور حفظ کا مسابقہ آپ نے کر لیا ہو، اور آپ کے بچے بالکل تیار ہو آگے جانے کے لیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔